مولاي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی راج الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو رہے ہیں، کامیابی اور کامیابی کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں، دشمن مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک وہاں قیام فرمایا، اور جب آپ واپس ہونے لگے اور رزق میں تھوڑی سی کمی محسوس کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی تمام جو چیزیں کھانے کی ہیں ان تمام کو جمع کر لیا جائے، اس کے بعد آپ ذرا دعا فرمائیے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کھانے کی چیزوں پر برکت کے لیے دعا فرمائی تو وافر مقدار میں الحمدللہ وہ تمام کام ہوا۔ اب اس کے بعد آتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ حاجت روائی کے لیے گئے، اور جب واپس آئے اور اسی پانی سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد آپ آ گئے تو اس وقت تک چونکہ وقت تنگ ہو چکا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سامنے ٹھہرا کر دیا گیا امامت کے لیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے بعد آ کر شریک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی دوسری رکعت ادا کی، اور پھر بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس بات کی التجا کی تو حضور نے فرمایا کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی امت کے کسی مرد صالح کے پیچھے جب تک نماز نہ پڑھ لے اس دنیا سے کوچ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سعادت اور منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو شخصوں کو ملی، ایک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابوبکر صدیق۔ تو میرے اور دوستو، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے کہا، ایک تو ابن خشم تھا، اور مالک بن خشم، ان سے یہ کہا، اور ایک عجیلانی قبیلے کا ایک شخص تھا ابن عدی، ان سے کہا کہ جاؤ مسجد ضرار کو آگ لگا دو اور اسے ڈھا دو۔ چنانچہ یہ منافقوں کی وہ مسجد تھی جو مسجد خبا کے طور پر تیار کی گئی تھی، جہاں پر ایک پردہ ڈالا ہوا، تمام منافق سازش کرتے، اور یہ سازش اس انداز سے بھی ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو ہم اس کے اندر برکت کے لیے ہم پھر نماز پڑھتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا سفر جاری ہو چکا۔ اس انداز سے واپس ہوتے ہوئے جب اللہ کے احکامات آگے کہ اس مسجد کو ڈھا دو اور اس مسجد کو جلا دو، تو چنانچہ مسجد ضرار کو آگ لگا دی گئی اور تمام ڈھا دیا گیا۔ اب یہاں یہ مسجد جس کے اندر منافقین یہ سازش کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ایک ایسے یعنی مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ایک ایسی طاقت سے ٹکر لے رہے ہیں جہاں سے ان کے بچ کر آنا ممکن نہیں، اسی لیے پھر وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو وہ تاج پہنا کر بادشاہ بنانے کی تمام تیاریاں اسی مسجد میں ہونے لگی تھی۔ چنانچہ اللہ کے احکامات آنے کے بعد اس مسجد کو تمام ڈھا دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد آپ نے کہا مدینہ منورہ کے 4 خاندان 4 قبیلے بہت اچھے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے نام اس انداز سے دیا کہ سب سے پہلے بنو نجار کا قبیلہ، اور اس کے بعد بنو عبد الاشل ہے، پھر بنو حارث ہے، اور اس کے بعد بنو سعدہ ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی
آپ نے میرے قبیلے کو، ہمارے قبیلے کو، خزرج کو آپ نے چوتھے نمبر پر رکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ کیا کم ہے کہ اچھے قبیلوں میں چوتھا نمبر میں نے آپ کو دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوتھا نمبر دینے کی وجہ یہ کہ وہ سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اسی قبیلے اور اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ کم ہے کہ میں نے تمہارے اپنے قبیلے کو، تمہارے اپنے خاندان کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاموش ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ وہ شخصیت جو بڑی مخیر، اور ان کے باپ بھی بڑے مخیر، اور ان کے بیٹے قیس جو تھے وہ بھی بڑے مخیر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اہتمام بھی کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں مہمان تھے۔ اور دوستو یہ تو معاملے ہوتے رہے یہ 8 ہجری کے، اور اس کے بعد جب 9 ہجری شروع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی حج کی فرضیت آئی۔ جب حج کی فرضیت آ گئی تو حسن اتفاق یہ کہ یہ سال وفود کا سال کہلاتا ہے، یعنی تمام وفود تو تمام قبائل جن کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے تو خانہ کعبہ پر کامیابیاں ہوں گی، اور اگر یہ سچے نبی نہیں ہے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ہاتھیوں والے کا یعنی ابرہہ کا ہوا تھا۔ یہ تمام باتیں ان لوگوں کے ذہن میں تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن گئے تو تمام وفود ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا اور اپنی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 5 اونٹ اس کے اندر اور اپنے شامل کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہان میں چیر کر خون نکالا گیا جسے شعار کہتے ہیں، اور پھر یہ قافلہ جب ذوالحلیفہ کے پاس پہنچا تو تمام قربانی کی رسمیں ادا کی گئیں، اور حضرت ناجیہ بن جندب اسلمی کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں کہ یہ تمام کے تمام جو اونٹ ہے یہ ان کی اپنی نگرانی میں رہے۔ اور بھئی یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے تمام جو 300 افراد آپ کے ساتھ تھے حج کرنے کے لیے ان تمام کو احرام بنوایا، اور اس کے بعد یہاں سے قافلہ مکے کی سمت جا چکا۔ جب مکے کی سمت جانے لگا تو حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کی 40 آیتیں دیتے ہوئے احکامات خداوندی کو عرفات کے میدان میں سنانے کے لیے آپ نے بھیجا۔ اور جب آپ حضرت علی بن ابی طالب آئے اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا امیر آپ ہیں یا میں؟ تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ امیر تو میرے صورت آپ ہیں، میں مامور بن کر آیا ہوں، لیکن کچھ احکامات خداوندی اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ میں وہ عرفات کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی بن ابی طالب اس انداز سے چلے عرفات کے میدان میں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اعلان فرمایا آج کے بعد کوئی حدود حرم میں کافر داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج کے بعد وہ برہنہ طواف جو کیا جاتا تھا، یعنی مطلب اس کا یہ کہ جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، مادر ذات جس انداز سے پیدا ہوتا ہے بچہ اسی انداز سے وہ حج کیا کرتے تھے، طواف کعبہ کیا کرتے تھے، عورت اور مرد اس انداز سے۔ تو وہ تمام کی تمام باتوں کا اس لیے کہ اسلام ایک پاکیزگی کا مذہب ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے، نفاست کا مذہب ہے، اسی لیے تمام احکامات خداوندی آ گئے کہ آج کے بعد برہنہ طواف نہیں ہوگا۔ برہنہ طواف کرنے میں صرف اگر قریش کسی کو کوئی کپڑا دے دیتے تو وہ اپنے لیے سعادت تصور کرتے اور اس انداز سے وہ کپڑا باندھ کر وہ طواف کرتے، ورنہ برہنہ طواف کیا جاتا تھا۔ وہ برہنہ طواف کا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد احکامات سنائے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے معاہدے کیے ہیں، یعنی جن قبائل سے معاہدے ہوئے ہیں، ان کی مدت گزر جانے کے بعد اس میں کسی قسم کا کوئی تجدید نہیں ہوگی، اور یہ مواقع یہ بالکل بات کے رہیں گے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا اور توسیع نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ یہ تمام 4 مہینے کی ان لوگوں کے لیے مہلت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ 4 مہینے کے اندر وہ اپنا فیصلہ کر لیں، اور اس کے بعد اس لیے یہ خانہ کعبہ میں یا حدود کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تمام احکامات آگے، اور یہ احکامات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے چیخ چیخ کر سارے لوگوں کو تمام یہ احکامات تمام سناتے رہے، حد یہ کہ ان کی آوازیں بھی بیٹھ گئی۔ اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے، اس لیے کہ اب اس کے بعد یعنی 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ حجۃ الوداع ہے۔ انشاءاللہ المستعان وہ اپنے موقع پر اپنے وقت کے اوپر اس کی تمام تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی، اس کی تمام صلاحات
انشاءاللہ المستعان بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ طارق بن عبداللہ کی روایت یہ کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام میلوں میں جب تمام اسلام پیش کرتے تو ان کا چچا ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا وہ تمام کا تمام مخالفت کرتا کہ ان کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ مانو، لیکن وہ تمام واقعات ہوئے کہ بنو محارب کے پاس، بنو حیرہ کے پاس، بنو کلب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قبائل کے پاس اسلام تمام پیش کرتے رہے، اور پھر 15 سال بعد وہ تمام کان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنی کو انسنی کر دیے، لیکن آج مکہ فتح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ در جاؤ کھانے لگے، مدینہ منورہ میں کاشان نبوی سے وہ تمام منسلک ہوتے ہوئے تمام کے تمام اپنی باتیں کرتے رہے۔ کہتے یہ ہے کہ ربضہ سے کچھ لوگ آئے اور وہ کھجور خریدنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ داخل ہونے سے پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ربضہ سے ہم آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ کھجور خریدنے کے لیے، اور ہمارے پاس ایک سرخ قسم کا ایک اونٹ ہے۔ تو چنانچہ کہ حضور نے پوچھا کہ کیا وہ بیچنے کا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ کیا قیمت ہوگی اس کی؟ وہ قیمت کے لیے کھجور کے اندر اس کا متبادل دینا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کم زیادہ کیے اس اونٹ کو لیے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے، اور پھر وہ کھجوروں کے جھوڑ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اہل قافلہ کو فکر ہوئی کہ ایک ہمارا قیمتی اونٹ ایک ایسے شخص کے حوالے کیا ہم نے جس سے کسی قسم کا عطا پتہ کچھ نہیں پوچھا۔ تو اس کجاوے میں بیٹھنے والی ایک عورت ضعیف العمر عورت نے کہا آپ لوگ کسی قسم کی فکر نہ کرو، کسی جھوٹے شخص کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا چہرہ میں نے غور سے ان کا دیکھا ہے، جو 14ویں رات کے چاند کے ممانند چمکنے والا چہرہ ہے، میں ان کی ضامن ہوں۔ اس انداز سے وہ تمام ضمانت انہوں نے دی۔ اور پھر جب یہ قافلہ اندر پہنچا تو پہنچنے سے پہلے ایک آدمی وہ تمام کھجوریں لیے ہوئے یعنی ان سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ کھجوریں لیے ہوئے پہنچا، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ پہلے سیر ہو کے اس کو کھا لو اور اس کے بعد اپنا وزن کر لو، اور کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی ہو تو دیکھ لو۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام لوگ کھجور کھائے اور اس کے بعد ان کا وزن کر لیا گیا، وہ اونٹ کے برابر ہو گیا، تو اس انداز سے تمام دے دیا گیا۔ لیکن جب یہ وفد باہر جب مدینہ منورہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، تو خطبہ دینے میں اس انداز سے کہ ترنم کی آواز مترنم آواز ہے جو یعنی ایک جھرنے کی آواز اس انداز سے ہوتی ہے، اور شیریں لبی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات صادر فرما رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ افضل ہے، بھائی اور بہنوں کا تمام خیال کرو، اے وہ لوگوں آپس میں میل جول رکھو۔ اس انداز سے جو خطابت کے الفاظ ان لوگوں نے سنے تو چہرے کو غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے کل سرخ اونٹ دیا تھا، یعنی اس انداز سے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ وفود کا جب سال شروع ہو گیا اور وفود آنے شروع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب قبیلے بنو مزینہ کے 400 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں نعمان بن مخرن بھی ہے۔ یہ نعمان بن مخرن وہ شخصیت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بعد میں ایسے فتوحات یعنی ایران کو فتح کرنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دست راست بن کر وہ ایک مجاہدے کے اندر حصہ لیتے ہیں، وہ نعمان بن مخرن بھی اس کے اندر شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ان لوگوں کو تمام مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا، ان کی بہت اچھے انداز سے ضیافت کی جاتی، ان کے کھلانے پلانے کا تمام خیال کیا جاتا، اور اس کے بعد جاتے ہوئے ان لوگوں کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفتاً کچھ چاندی عطا کرتے، کھجوریں ان لوگوں کو دیتے۔ تو یہاں پر 400 آدمی کا وفد جب آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جاؤ عمر ان لوگوں کو تمام کھجوریں دے دو۔ حضرت عمر کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ یہ لوگ تو بہت زیادہ ہیں اور میرے گھر میں کھجوریں کم ہیں، یہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی سے اس کمی کا اظہار انہوں نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ عمر انہیں ساتھ میں لے جاؤ اور ان لوگوں کو کھجوریں دو۔ حضرت عمر بغیر چوں چرا کیے ہوئے ان تمام 400 آدمیوں کو وفود کو لیے ہوئے پہنچے اور گھر میں دیکھا کہ وہ تمام کھجور ان لوگوں سے کہا کہ آپ جتنی کھجور چاہتے ہیں لے لو۔ معجزہ رسول یہ ظہور پذیر ہوا کہ وہ سارے لوگوں نے سیر ہو کر تمام کھجور اپنے اپنے لے لیے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں لینے والے نعمان بن مخرن تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کھجور کا
وہ تمام کا تمام وہ کھجور اسی انداز سے تھے جس انداز سے ہم لیتے رہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تمام لوگ سیر ہو کر لے گئے اور اس کے بعد وہ کھجوروں کا وہ ڈھیر اسی انداز سے رہا۔ یعنی معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ظہور پذیر ہوا تھا۔ تو میرے اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفود آئے تو حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو یعنی 12.5 اوقے چاندی ہر شخص کو عطا کی جائے تحفتاً۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس انداز سے ان لوگوں کو بھیجایا۔ اب جو دوسرا وفد آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بنو اسد بن خزیمہ کا ایک قافلہ جس کی تعداد 10 تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا کوئی نمائندہ ہم تک نہیں آیا اور ہم اللہ پر اقرار کرنے کے لیے، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے ہم آگئے، اللہ کے احکامات آگئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ احسان کرنے والے نہیں بلکہ اللہ نے ان پر احسان کیا، یعنی ایمان کی دولت سے انہیں مشرف کیا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے قرآنی وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی ان کو سنایا کہ تم مجھ پر کسی قسم کا کوئی احسان نہ رکھو، اگر آپ تک کسی قسم کا کوئی آدمی اگر نہ آیا ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل اور دماغ کے اندر اسلام کی حقانیت کو ڈال دیا، اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہوئے رسول کے اوپر اقرار کرنے کے لیے تم لوگ آئے ہو، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ان لوگوں سے فرما دیا، اور پھر جب یہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفتاً انہیں بھی تمام مال و متاع دیتے ہوئے ان کو رخصت کیا۔ جانوروں کی بولیاں لینا یا شگون لینا، کیا اس قسم کی کوئی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ ہاں، اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر عمل ایک ایسا علم ہے جسے ایک نبی نے پہنچایا تھا، اور اگر اس کو کوئی سچا علم جاننے والا ہو تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام شگون اور جانوروں کی بولیوں سے لینا کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں تمام غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرما دیا۔ اس قبیلے کے ساتھ جو شخص آیا ہوا تھا، طلیحہ جس کا نام تھا، یہ اس نے بعد حیات ابوبکر صدیق کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر جب حضرت خالد بن ولید نے اس پر حملہ کیا، اس کو گرفتار کیا، تو پھر اس نے اس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، سچا مسلمان ہوا، اور اس کے بعد جب اسلامی فتوحات ہوتی رہی تو اس کے اندر بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئے طلیحہ اس انداز سے، لیکن ان کا بھائی اس انداز سے مارا گیا تھا۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، جب آپ نے بشیر بن سفیان کو بھیجا تو بشیر بن سفیان وہاں پر پہنچے اور ان لوگوں نے تمام اپنے جانوروں کو زکوٰۃ دینے کے لیے تمام نکالا، تو اس وقت یہ بنو تمیم کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ان لوگوں نے تلواریں نکال لی، تو حضرت بشیر بن سفیان آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو تمام بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عیینہ بن حسن کو بھیجا کہ اس کے اندر مہاجر اور انصار کوئی اور شریک نہیں تھے، اور انہوں نے جا کر ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور یہ 50 آدمی کے ساتھ 11 مرد 11 عورتیں اور 30 بچوں کو لیے ہوئے جب یہ آئے مدینہ منورہ، تو اس وقت ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وفد آیا، اور وفد آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر ایمان لایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی تھے 11 مرد 11 عورتیں 30 بچے، ان تمام لوگوں کو آپ نے آزاد فرما دیا، اور آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہونے پائے، یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ ساری باتیں تمام بتلا دی۔ عطارد بن حاجر نام کا ایک شخص آیا جو نوشہروار عادل کے پاس گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے اس کو خلافت بھی ملی تھی کہ بہت اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا ہے۔ اقرا بن حابس، زبر بن خان اور یہ عطارد، یہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان لوگوں کو اس زمانے کے حساب سے تفاخر کرنے کا احساس رہا، یعنی ہمارے پاس گفتگو کرنے والا، شاعری کرنے والا بہت اچھے انداز سے، یعنی ہم پر کوئی اور فوقیت رکھنے والا ہے۔ اس انداز سے جانچنے کے لیے، اس انداز سے دیکھنے کے لیے جب یہ لوگ آ گئے تو حضرت بلال اس وقت تک آزاد دے چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ان لوگوں نے عقب سے پکارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کا یہ انداز، اور نماز کے بعد آپ نے پوچھا ہاں کیا بات ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تفاخر کرنا چاہتے ہیں، یعنی بات چیت اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں، خطابت اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. اور پھر عطارد بن حاجب ٹھہرا ہوا بہت اپنے خاندان قبیلے کی تمام تعریفیں کرتا رہا اور اس انداز سے تعریفیں کرتا رہا کہ مت پوچھیے. اللہ کے حمد بیان کرتے ہوئے تمام باتیں تو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس سے کہا کہ تم اس کا جواب دو. ثابت بن قیس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے بعد اسلامی احکامات اور مختصر سے انداز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ نے بتاتے ہوئے جب یہ تمام باتیں کی اور اس کے بعد پھر ان کا شاعر زبرخان بن بدر وہ شاعری کرنے کے لیے جب ٹھہر گیا اور وہ شاعری کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو طلب کیا جو اس وقت موجود نہیں تھے. جب حضرت حسان مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ زبرخان بن بدر وہ تالی کیا ہوا وہ تمام ہوتے لگا رہا ہے اپنے تمام شاعری کے اندر اور اس انداز سے بڑا چڑھا کر اپنے قبیلے اور خاندان کو پیش کر رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حضرت حسان بن ثابت کی مدد فرما. آپ ٹھہرے ہوئے اسی قافیہ اور ردیف میں اسی شاعر کا جواب اس انداز سے آپ نے دیا کہ اس وقت یہ اقرا بن حابس اس نے کہہ اٹھا میرے باپ کی قسم تم سچے نبی ہو اور بلا شبہ آپ کا شاعر میرے شاعر سے زیادہ اچھا، آپ کا خطیب میرے خطیب سے زیادہ اچھا. یہ اقرا بن حابس وہی ہے، یہ عینہ بن حسن وہی ہے. یہ عینہ تو وہ ہے جس نے جو غارت گیری مکے کے اطراف میں کیا کرتا تھا، جو بنو غطفان کا سردار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورانہ کے اس مقام کے اوپر ان لوگوں کو بھی 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اور اس قسم کا ایک احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا تھا. آج یہ لوگ تمام جب اپنا تمام باتیں کر چکے، خطابت ہو چکی، شعر و شاعری ہو چکی اور اس کے اندر اس بات کا اقرار ہوا کہ بلا شبہ آپ کا خطیب اچھا اور آپ کا شاعر ہمارے اپنے شاعر سے زیادہ اچھا. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. 9 ہجری میں ایک اور وفد آیا جو بنی عبس کے نام سے، ان کے افراد 9 تھے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو ان کے پاس بھیج دیا اور طلحہ ابن عبید اللہ نے جو باتیں ان کے سامنے رکھی اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ ہجرت جب تک مکمل نہ ہو جائے ایمان پختہ نہیں ہوتا. تو 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنے مویشی جو ہم چلاتے ہیں وہ جو جانور ہمارے پاس ہیں کیا اس کو بیچ کر ہم ہجرت کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جہاں بھی ہو اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ دلوں سے واقف ہے اور تمام جانتا ہے اور تم کو اس انداز سے یعنی اپنے مویشی بیچ کر ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس بات کا تیقن دلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک وفد جو قبیلہ بنو سلیم کا تھا. یا بنو سلیم کا جو وفد آیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محو گفتگو ہوا. ان کا جو سردار تھا خیز بن نصیبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سننے کے بعد وہ اپنا قبیلے گیا. قبیلہ جانے کے بعد کہا کہ میں روم، ایران اور یہ تمام لوگوں کے وہ کاہنہ عورتوں کی وہ کاہنہ مردوں کی تمام باتوں کو سنتا رہا، لیکن فساد اور بلاغت کا معاملہ کچھ اور ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فساد کا معاملہ یہ جو کچھ آپ نے اسے سنایا تھا وہ سارے کا سارا حفظ کر کے جا کے اپنے قبیلے والوں کو تمام پہنچایا اور قبیلے والے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. قبیلے بنو سلیم کا جو مجاور تھا غادی، جس کا نام تھا غادی بن عبد العزا، اس نے دیکھا کہ لومڑیاں تمام پیشاب کر رہی ہیں اپنے معبودوں پر یعنی ان کے تمام بتوں پر. تو اس نے کہا یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کے اوپر لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں؟ ایک شعر اس نے کہا جس کا مطلب یہی تھا کہ یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا جس کے اوپر لومڑیاں پیشاب کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ ایمان قبول کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ تو کہا کہ غادی بن عبد العزا. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو بدلتے ہوئے کہا تم راشد بن عبد الربا ہو. یعنی غادی کے معنی گمراہ ہے، راشد کے معنی ہدایت یافتہ ہیں. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور ان کے باپ کا نام بدل دیا اور بدلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا. تو اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ اسلام کے لیے کام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رباط عطا کی اور اس میں ایک چشمہ بھی تھا. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم ان پر ہوتا رہا. اور اس کے بعد اسی اپنے قبیلے کا ایک شخص اور
قدر جس کا نام تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد 100 شہ سواروں کے ساتھ پھر میں آپ سے ملوں گا آ کر، اور تمام کا تمام اسلام کے اوپر ان لوگوں کو قائم رکھوں گا۔ چنانچہ اپنے قبیلے میں گیا، 900 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے کہ راستے کے اندر اجل آ گئی، تو 3 آدمیوں کو انہوں نے بھیجا وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے بعد یہ وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکے کے لیے نکلے تو اس قبیلے کے 1000 شہ سوار قدید کے مقام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بنو سلیم کے ملے اور فتح مکہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پہنچے۔ یعنی اس انداز سے وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشد بن عبد الربہ کو علم بردار بنایا اور عباس بن مرداس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا۔ یہ وہ شخص ہے عباس جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جورانا کے مقام پر 40 اونٹوں سے دیے تو اس نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجوں میں ایک شعر یوں کہا کہ میں وہی تھا جو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا، یہ تمام لوٹ کا مال ہم نے جمع کیا، اور یہ جمع کرنے کے بعد پھر مجھے اس معاملے کے اندر اس مال میں مجھے اس انداز سے عطا کیا گیا، حالانکہ عیینہ بن حسن کو دیا گیا، اقرا بن حابس کو دیا گیا۔ اس انداز سے اس نے شکایت کی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کہتا ہے یہ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یعنی آپ رحمت للعالمین رحم کی آپ سے درخواست ہے۔ اس انداز سے اس کا ترجمہ فرمایا، اور ترجمہ فرماتے ہوئے صرف ایک مصرع حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اور پھر اس کے بعد اس بات کا اقرار کیا کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کی زبان کاٹ دو۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مصلح کیا جائے گا، اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، لیکن مقصد رسول یہ تھا، منشأ رسول یہ تھا کہ اس کو اتنا دے دو کہ پھر یہ اپنی زبان سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کر سکے۔ تو چنانچہ 100 اونٹ دے کر صحابہ نے اسے راضی کر لیا تھا، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم کا جو امیر بنایا گیا اسے عباس بن مرداس کو بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جود کرم، باوجود اس کے کہ اسے یہ شکایتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو معاف فرما دیا تو پھر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، اور تمام صحابہ کرام نے اس کو 100 اونٹ دے کر اس انداز سے راضی کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا ایک قبیلہ یمن میں اس کے پاس حضرت خیل بن سعد بن عبادہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو اس بات کی ہدایت بھی کی کہ وہاں جانے کے بعد آپ کا کام کیا رہے گا، کیسے اسلام ان کو پیش کیا جائے۔ پھر وہاں سے اس وفد کا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کی گزارش کی کہ آپ خیل بن سعد کو واپس بلا لیجئے، ہم تمام کے تمام ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرماتے ہوئے حضرت خیس کو احکامات بھیج دیے کہ آپ واپس آ جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ تمام واپس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط پرست پر ایمان لے آئے۔ وہ زیاد بن حارث کی سرکردگی میں جب وہ وفد آیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو مقیم رکھا اور ان کی بہت اچھے انداز سے ضیافت کی، اور ضیافت کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفود کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزاد دو، نماز وقت ہو گیا۔ تو چنانچہ زیاد بن حارث نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے اذان دی، اور اس کے بعد اگلے مقام پر جب نماز کے لیے اتر گئے تو اس وقت حضرت بلال چاہتے یہ تھے کہ اقامت دیں، تو اللہ کے نبی نے منع فرماتے ہوئے کہا کہ نہیں، جس نے آزان دی ہے وہی اقامت کہے۔ اس انداز سے حضرت بلال کو روک دیا گیا۔ زیاد بن حارث نے اقامت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس انداز سے آپ کی پڑھائی۔ زیاد نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس ایک کنواں ہے جس کی وجہ سے گرما میں پانی جب خشک ہو جاتا ہے تو ہم منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے قبیلے کے لوگ تمام بڑھ جاتے ہیں، چاروں طرف چلے جاتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کنکریاں لاؤ، اور اسے خوب مسلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر ایک کے بعد ایک کنویں میں ڈالو۔ تو چنانچہ ایک کے بعد ایک کنویں میں ڈالا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت زیاد کا قول ہے کہ نہ تو ہم منتشر ہوئے، نہ تو پانی کم ہوا، نہ تو اس کی تہ ہم کو معلوم ہے کہ کتنا ہوا۔ یعنی اس انداز سے سال کے تمام 12 مہینے تمام پانی سے تمام کا تمام
فیض یاب ہوتے رہے وہ لوگ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں پر پڑھ کر دیا, اور اس کنویں کے اندر پانی اتنا گہرا ہوا کہ اس کی گہرائی کیا ہے لوگ اس کو معلوم نہیں کر سکے. 9 ہجری میں ایک قافلہ آیا وفد کی شکل میں جس کے اندر 120 افراد تھے. یہ قبیلہ تھا حمدان کا جو یمن کا رہنے والا تھا, اور مالک بن نمت ان کا جو سردار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے گفتگو کی, بات کی, اور اس کے بعد یہ لوگ جب واپس ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو بھیجا حمدان کے پاس, یعنی قبیلہ حمدان میں, کہ وہاں پر تبلیغ دین حنیف کریں. حضرت خالد بن ولید نے 6 مہینے تک کوشش کی, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا یعنی ثمرہ نہیں ملا جس کی وہ امید تھی. جب یہ ان کو واپس بلا لیا گیا اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کو وہاں پر بھیجا گیا, تو حضرت علی بن ابی طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط وہ تمام قبیلہ حمدان کو سنایا, تو سارے کا سارا قبیلہ ایک ہی دن کے اندر ایمان سے مشرف ہو گیا. اور حضرت علی بن ابی طالب نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیفیت بھیجی کہ تمام کا تمام قبیلہ حمدان مسلمان ہو گیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے, اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی, اے اللہ حمدان پر سلامتی فرما, اے اللہ حمدان پر سلامتی فرما. اس انداز سے قبیلہ حمدان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. ایک قبیلہ منتفخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور ابن عامر نام کے 2 آدمی, لقید جس کا نام تھا لقید بن عامر اور نہیق بن عامر, ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر چکے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے بتلایا لوگوں کو کہ 4 دن سے میری آواز تم لوگوں نے نہیں سنی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بیٹھ جانے کا حکم دیا. تو اس وقت لقید ٹھہر گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیے. سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے کیا آپ کو علم غیب نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ 5 باتیں کون سی ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقید سے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ بارش کب ہونے والی ہے, تیسری بات یہ ہے کہ ماں کے رحم میں جو بات ہے یعنی جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے, یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں. اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی اس کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کتنا رزق ملے گا, کہاں سے ملے گا, اس کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. یہ آپ نے تمام فرما دیا. پھر اس کے بعد لقید نے پھر دوسرا سوال یوں کیا, اے اللہ کے رسول, یہ ہمارے جسم جو مر جانے کے بعد یا ہواؤں کی وجہ سے یا چرند پرند کی وجہ سے تمام بکھیر جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک جا کیسے کرے گا؟ ایک سوال ہوا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ سرسبز اور شاداب جو وادی ہے, اس کے بعد پھر وہ وادی بنجر ہو جاتی ہے اور شادابی تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, میں برساتا ہے, تو پھر اس کے اندر وہ گھاس وہ سرسبز چیزیں پھر اگاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام بکھرے ہوئے اجزاء کو ایک جا کرے گا اور اس انداز سے تمام اٹھائے گا. پھر لقید نے تیسرا سوال یوں کیا, تو اس وقت پھر لقید نے کہا کہ ہم یہ تمام کے تمام بھرے ہوئے رہیں گے, ہم اللہ کا کیسا دیدار کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم سورج اور چاند کو تم دیکھتے ہو اسی انداز سے تم اللہ کا دیدار کر سکو گے. آپ نے اس انداز سے ان کو پھر مطمئن کیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ روز قیامت کیا معاملہ درپیش ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے کیا انعامات ہیں اور دوزخیوں کے لیے کیا ہے, جنت اور دوزخ کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت یوں فرمائی کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جانے کے لیے ایک شخص سوار 70 میل تک 70 سال تک اگر چلتا رہے گا تو دوسرے دروازے تک پہنچے گا. اور پھر جنت کے 8 دروازے ہیں, مسافت وہی ہے 70 سال کی کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جانے تک 70 سال اسے درکار ہوں گے. اور پھر جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے اعمال نیک ہوں گے, جن کے اچھے عمل ہوں گے. وہ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے جہاں پر شہد کی اور دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی اور شراب ایسی ہوگی کہ جس کے پینے سے سر میں کسی قسم کا درد نہیں ہوگا, سرور اس انداز سے نہیں آئے گا. اور میوے جات ایسے ہوں گے کہ تمام اہل جنت
اور تمام ان کو کھا سکیں گے۔ اور اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پاک دامن ایسی عورتیں ہوں گی جو تمام جنتوں کے لیے ہوں گی، لیکن ان سے کسی قسم کے کوئی بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر لقیط نے پھر دوسرے سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صراط کا ذکر کیا، نیکی اور بدی کا حساب اللہ تعالیٰ کیسا لے گا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی پر 10 گنا زیادہ ملے گا، بدی پر صرف 1 جو اس کو عذاب ملے گا، اور اگر اللہ چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، مشرق اور مغرب میں جو کچھ بھی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، شاید یہ کوئی اور اس معاملے میں اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اجازت کا مقصد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جہاں چاہے ہم رہ سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ آپ کے دستِ اقدس پر ایمان لاتے ہوئے اپنے تمام وفود کے ساتھ اس انداز سے واپس ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفتاً انہیں بھی کچھ مال و متاع دیتے ہوئے یہاں سے ان کو روانہ کیا۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں نجران کا وہ قافلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مختلف قسم کے تمام سوالات کیا، 60 آدمیوں کا ایک وفود آیا جس کے اندر وہ بڑے بڑے لوگ جو عیسائی تھے، پادری تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو ان کے تمام جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں پیش کروں گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے مباہلہ کرنا چاہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و امام حسین کو، حضرت بی بی فاطمہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتی رہی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی بن ابی طالب بھی وہاں موجود تھے، اور پھر وہ نجران کے اس قافلے سے ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو اس وقت وہ تمام عیسائی پادری جو اس کے اندر موجود تھے ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے توریت سے، ہمارے تمام کتابوں سے یہ بات صادق ہے کہ یہ اللہ کے سچے اور پکے نبی ہیں۔ اس انداز سے ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا اگر ہم ان سے مباہلہ کریں تو ہم قیامت تک ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور عذاب الہی کے اندر کہیں ہم گھر نہ جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس کوئی ایک متقی شخص کو جو امین ہے اس شخص کو ہم کو بھیج دو تاکہ ہم تمام کا تمام آپ کی خدمت میں وہ نذرانہ تمام پیش کر سکیں، وہ زکوٰۃ ہم دے سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب پڑی حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر، کہا کہ ابو عبیدہ اٹھ جاؤ۔ ابو عبیدہ جب اٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہے، امین الامت۔ اس انداز سے یہ اعزاز حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حاصل ہوا کہ وہ امین الامت کہلائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس قافلے کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تاکہ وہاں سے زکوٰۃ تمام قبول کی جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے محفوظ و معمون فرما دے، الہ العالمین ہم پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔